13 سالہ بچی جو کہ سخی احمد جان کی بیٹی ہے، ان کو مبینہ طور پہ کچھ اغوا کاروں نے اغوا کیا. کہ اس ملک میں یہ جو ہے نا بدقسمتی ہے کہ اب 1929 کا جو ہے چائلڈ میریج ریسٹرین ایکٹ کے نام سے وہ ایکٹ ابھی تک چل رہا ہے. اس لا میں ہی تضادات موجود ہیں. تو وہ اس میڈیکل سرٹیفکیٹ میں جو 16 ایئرس ایج جو ڈیٹرمن کی ہے، اور اسی کو مجسٹریٹ صاحب نے اسی کو بیس بنا کر اسی کے بیس پہ 164 کے بیان کروا، چونکہ اس کا بیس جو ہے وہاں سے ہی انلیگل اور انلافل جو اسٹیٹمنٹ دی ہے. تو اب اٹ شوز کہ اس ایفیڈیوٹ میں بھی فورسفلی اس کا مذہب بھی چینج کر کے اس بچی کا اس ایفیڈیوٹ میں ان کی بدنیتی وہیں سے واضح ہوتی ہے. یہ 20 جنوری سے آج تک تقریباً 2 ماہ ہو چکے ہیں. 2 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے. اس 2 ماہ سے زائد کے عرصے کے اندر پولیس ہیز بین بیڈلی فیلڈ ٹو پرفارم اٹس ڈیوٹیز. ایک ایسا شہری جو غریب شہری ہے، اگر یہ واقعہ کسی بڑے گھرانے کے پاس ساتھ پیش آتا تو ان کی دوڑیں لگ جاتی اور فوراً ان کو گرفتار کر کے پیش بھی کرتے اور اپنی من مرضی جو فیصلے بھی لیتے. اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک میں جو کنسٹیٹیوشن میں کوئی ایسی جو ہے نا کلیئر جو ہے نا بچوں کے چائلڈ میریج کے حوالے سے کوئی لا موجود نہیں ہے. ایک بندہ جو کہ فورسفلی اغوا ہے اور اس کے ساتھ ناجائز طور پہ ان کو لے جا کے نکاح کیا گیا، فورسفلی نکاح ہوا ایک طرح سے، تو ایسی حالات میں کیا یہ سروائیو کر سکے گا یہ والا نکاح نامہ یا نکاح کا جو قانون ہے؟ اب کمپلینر کا موقف یہ ہے چونکہ بچے کو ایبڈکٹ کیا گیا ہے، ایبڈکشن تھی، بعد میں انہوں نے اس کو مینیج کر کے اس میں جو ہے فورج اینڈ فیبریکیٹڈ طریقے سے اس کو نکاح میں کنورٹ کر دیا ہے. جہاں پہ 164 کی جو بیان جب لڑکی کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے تو اکثر کورٹس میں ہم یہ دیکھتے ہیں جب لڑکی کی 164 کی جو بیان جب آ جاتی ہے تو کیا کرتے جو ایکیوز پارٹی جا کے ہائی کورٹ پہ جا کے وہ ایف آئی آر کویشمنٹ میں جاتے ہیں اور اکثر کویش ہو جاتے ہیں. اس کیس میں خاص طور پہ جس طرح کے جو مومنٹم جو ابھی ہمیں جو نظر آ رہی ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خاص طور پر جو گلگت بلتستان میں جو بچوں کی اس طرح کے جو انسیڈنٹس ہوتے آ رہے ہیں، یہ جو ہے نا واحد کیس نہیں، اس سے پہلے بہت ساری ایسی جو ہے نا ہمیں دیکھنے کو ملے مختلف ضلع میں، مختلف جو ہے نا آگے دیہاتوں میں جا کے، چونکہ ارلی جو ہے نا ایج میں جو ہے نا فورسفل طریقے سے میرج ہوتی ہے یا اغوا کر کے زبردستی ان کی نکاح کے کیسز بھی ہمارے سامنے آئے ہیں. تو یہ چیزیں اب جو ہے نا اب ان کا خاتمہ ہونا چاہیے. اب جو ہے نا اب آواز اٹھی ہے، اب اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے نا اس کا آؤٹ پٹ ریزلٹ ملنے چاہیے، چونکہ اس سے گلگت بلتستان میں اس کے پراپر کوئی لا موجود نہیں ہے. اب وقت کا تقاضا ہے کہ جس طرح کے پی کے میں چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوشن بنائی گئی ہے، اب بچوں کے حوالے سے ان میں پراپر انہیں ایک جو بچوں کے حوالے سے اس میں ادارہ قائم ہوا، اس میں پورا جو ہے نا ایک سیکشن 20 سے لے کر 30 تک میں پورا ایک جو ہے نا انہوں نے وہ دی ہوئی کس طریقے سے بچوں کی کیئر کرنا ہے، کس طرح چائلڈ کیئر یونٹس میں کس طرح لے کرنا ہے، وہاں پہ ادارے بنے ہوئے ہیں. اب جی بی میں اس طرح کی کوئی وہ نہیں ہے. اب وقت کا تقاضا ہے گلگت بلتستان میں اس طرح کے ادارے بھی قائم ہونا چاہیے، گلگت بلتستان کے اپنی لاز بھی اس میں اس حوالے سے آگے جو ہے نا اسمبلی میں قراردادیں پاس ہونے چاہیے تاکہ یہ اس طرح کی ریشو جو ہے کم سے کم ہو، کیونکہ گلگت بلتستان میں یہ ریشو بہت زیادہ ہے. عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آئی ایم این کے پلیٹ فارم سے آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 20 جنوری کو ایک واقعہ پیش آیا تھا سلطان آباد گاؤں، اور یہ لمٹس پڑتے ہیں دنیور پولیس اسٹیشن کے. 20 فروری کو یہ واقعہ پیش آیا تھا. 13 سالہ بچی جو کہ سخی احمد جان کی بیٹی ہے، ان کو مبینہ طور پہ کچھ اغوا کاروں نے اغوا کیا، اور جب لڑکی کا اغوا ہوا تو اس کے بعد سے سخی احمد جان مرتا کیا نہ کرتا، آگے پیچھے لوگوں سے پوچھا، علاقہ مکینوں سے پوچھا، لیکن پتہ چلا کہ وہ کچھ لوگوں نے ان کو غائب کر دیا ہے، اغوا کیا ہے. تو اس کے بعد سے سخی احمد جان پولیس اسٹیشن پہنچتے ہیں دنیور، جہاں ایس ایچ او کامران ہوتے ہیں موجود، اور انہوں نے جا کے یعنی کہ سخی احمد جان نے جا کے ایک درخواست دی مبینہ اغوا کاری کی. تو اگلے دن جو ہے ایف آئی آر درج ہو گئی، اور پولیس کی طرف سے کوئی ایکشن اس وقت نظر نہیں آیا. دیکھتے ہی دیکھتے گلگت بلتستان کے حدود سے اغوا کار اس چھوٹی بچی کو نکالنے میں کامیاب ہوئے. اور آپ سب کو علم ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر سیکیورٹی بڑے حد تک بیف ڈپٹ ہوتی ہے، تو سیکیورٹی کے انتظامات بہت سخت ہوتے ہیں، اور جگہ جگہ ناکے ہیں، اور اس میں رینجرز کے بھی ناکے ہیں، پولیس کے بھی ناکے ہیں. اس کے علاوہ پیٹرولنگ پولیس بھی ہوتی ہے. یعنی کہ پورے گلگت بلتستان کیونکہ سیاح بہت زیادہ آتے ہیں، تو اس وقت جب یہ اس بچی کو اغوا کیا جا رہا تھا تو اس وقت پولیس
फ़ौरन अगर वायलेंस करती तो कहीं ना कहीं जो पुलिस पार्टी है उनको पकड़ सकती थी, नाकों पे चेकिंग हो सकती थी, गाड़ी का नंबर और गाड़ी की डिटेल्स भी मौजूद थी, मुबैना तौर पे जो अगवाकार थे उनके नाम भी उनके सामने आ गए थे। लेकिन इसके बावजूद अगवाकार जो है उस लड़की को गिलगित बल्तिस्तान के हदूद से बाहर ले जाने में कामयाब हुए। और सखी अहमद जान एक दिहाड़ीदार मज़दूर है और वो रोज़ाना की बुनियाद पे मेहनत करता है और रोज़ाना की बुनियाद पे उसी मेहनत से जो कमाई हुई उसका मुआवजा होता है, उसी से अपनी ज़िंदगी का गुज़र बसर है। लड़की की उम्र फ़कत 13 साल है। नादरा के डॉक्यूमेंट्स के का अगर हवाला दिया जाए और स्कूल के जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको भी अगर सामने रखा जाए तो हमारे सामने लड़की की उम्र बमुश्किल जो है 13 साल है, यानी कि पौने 13 साल उनकी उम्र बनती है। तो अब ये जो मामला है एक नए मोड़ की तरफ दाखिल होता है जब सखी अहमद जान दर दर की ठोकरें खाता है। आगे पीछे पुलिस पार्टी को कहता है यार इनको किसी तरह से गिरफ़्तार करें, अगवाकारों को गिरफ़्तार करें, मेरी इकलौती बेटी है, मेरा एक बेटा जो है अपाहिज है और वो फ़िज़िकली डिसेबल्ड है, फ़िज़िकली चैलेंज्ड है, तो मेरे घर कोई नहीं है। उनकी मिसेस भी बहुत कोशिश करती है किसी तरह से आगे पीछे पता चले, लेकिन उनको पता लगा कि उनके मोहल्ले के ही कुछ अफराद ने उनको अगवा किया है। जो अगवाकार थे ज़ाहिर बात है गिलगित बल्तिस्तान के हदूद से बाहर चले गए। और जब इस सारे मामलात से, चूँकि ये मामला दबाते हुए फॉलो कर रहा था इस मामले को, चूँकि हमारे यहाँ एक मायूब सी बात होती है किसी के घर से अगर कोई लड़की गायब हो जाती है, इवन लड़के भी गायब हो जाते हैं, तो लोग पुलिस में रिपोर्ट नहीं करते। ये इस बंदे ने हौसला किया है, पुलिस में रिपोर्ट किया, FIR हो गई और उसके बाद से पुलिस ने इनकी उस तरह से सुनवाई नहीं की, पुलिस ने उस केस को उस तरह से फॉलो नहीं किया। अब उन अनासिर को एक्सपोज करने की ज़रूरत है जो कि इस सारे मामले में मुलविस हैं मुबैना तौर पे, क्योंकि अगर पुलिस ने उस केस को ठीक से फॉलो नहीं किया तो उसकी वजूहात क्या हैं। बिलाखिर जब ये तंग आकर थक हार के एक बंदे के पास चला गया और उसके बाद से उन्होंने जाके पूछा कि मैं क्या करूं, मैं इस वक्त बेबस हूं, मेरी बेटी गायब है, इतने दिन हो चुके हैं, तकरीबन 1.5 माह होने को था। तो उसके बाद से सखी अहमद जान को एक साहब मशवरा देते हैं कि आप सहाफ़ियों को मिले, ये बात मीडिया पर लेकर आएँ, ताकि ये बात जब पब्लिक होगी तो ऑटोमेटिकली पुलिस पर प्रेशर बिल्ड होगा और उसके नतीजे में हो सकता है पुलिस पार्टी जो है इक़दाम उठाएं और इस FIR पर अमल करने की कोशिश करें। इन तमाम मामलात पर गहरी नज़र है। हमारे दोस्त हैं अलियार साहब, सीनियर क़ानूनदान हैं, इस्लामाबाद में प्रैक्टिस करते हैं, ये साबिक़ सदर हैं GBLF यानी कि गिलगित बल्तिस्तान लॉयर्स फोरम के, और इनकी गहरी नज़र है इस तरह के मामलात के ऊपर। तो हम इनसे पूछेंगे। वेलकम सर आज के इस प्रोग्राम में। गो कि ये एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया है, अच्छा होता कि हम एक अच्छे मूड में अच्छे अंदाज से एक शो करते, लेकिन ये एक ऐसा शो है जिसमें हम उस बच्ची की कस्टडी को पुलिस के तहवील में लाने के हवाले से बात होगी और अगवाकारों के चुंगल से उस बच्ची को निकालने के हवाले से बात होगी। आप ये बताएं अलियार साहब, आप साबिक़ सदर रहे हैं GBLF के, इस्लामाबाद रावलपिंडी के सदर रहे हैं, आपने बहुत क़रीब से मुख्तलिफ़ केसेस को देखा भी है। हमारे पास 2011 का भी केस है जिसकी पैरवी जिब्रान नासिर साहब करते रहे, एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंट है, बिल्कुल उससे मिलता जुलता है, यही वाक़यात इसी तरह से अनफोल्ड हुए, उसके बाद से उसका ड्रॉप सीन हुआ। आप क्या कहेंगे ये केस कितना जो है लॉयर्स के लिए आसान होगा लड़ना, कितना मुश्किल होगा, इसमें कितना वक्त लग सकता है, और हमारे यहाँ क़वानीन के हवाले से भी बता दीजिए कि क्या कुछ क़वानीन का हमारे यहाँ इतलाक़ भी है या वहाँ पर जंगल का कानून है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपने जो है मुझे इनवाइट किया और मौका फ़राहम किया कि इस इशू के हवाले से अपनी जो है आरा का इजहार करूँ। अब हमारी बदकिस्मती है कि इस मुल्क में जो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी जो है ना क्लियर जो है ना बच्चों के चाइल्ड मैरिज के हवाले से कोई लॉ मौजूद नहीं है, चूँकि ये जो फलक नूर का केस है इसके 2 कानूनी पहलू है। हमने दोनों एंगल से पर्सपेक्टिव से देखना है कि आइदर शी इज़ एब्डक्टेड, क्या उसको एब्डक्ट की गई है या उसको फोर्सफुली जो है अंडर जो जिसकी जो एज बता रही है बच्ची की 13 ईयर्स है कि उसकी जो है उसकी मर्ज़ी व मंशा के बगैर उसकी फोर्सफुल तरीके से उसकी मैरिज की गई है। अब इन दोनों पहलुओं पे हमें देखना है। अब चूंकि इस मुल्क में ये जो है ना बदकिस्मती है कि अब 1929 का जो है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट के नाम से वो एक्ट अभी तक चल रहा है।
اب وہی لا جو ہے جی بی میں بھی ابھی وہی چل رہا ہے، اور کے پی کے میں چونکہ جس جوڈیشن میں وہاں پہ جو ہے بچی کی جو ابھی نکاح نامہ جو سامنے آئی ہے اور 164 کے جو بیان ہوئے ہیں وہ کے پی کے میں ہوئے، وہاں پہ بھی وہی لا چل رہا ہے. صرف پنجاب اور سندھ میں جو ہے انہوں نے جو امینڈمنٹ کی ہے اس میں تھوڑی بہت امینڈمنٹ کی ہے. سندھ میں بھی جو ہے چائلڈ ریسٹرینٹ ایکٹ کے حوالے سے انہوں نے جو ہے 19 جو ہے یہ 2015 میں جا کے، اور کے پی کے نے 2013 میں جا کے اس میں تھوڑی بہت امینڈمنٹ جو ہے نا اس میں کی ہے. اگر ہم چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ کی طرف اگر ہم جائیں، اس پہلو سے اگر دیکھیں کہ اس میرج کی کیا لیگل ویلیو ہے نہیں ہے، اس طرف آتے ہیں. پھر ہم آتے ہیں 364 کا جو ہم نے ایف آئی آر جو کروایا گیا اس لیگل پہلو کی طرف آئیں گے. پھر اس کے علاوہ ہم اس میں دیکھیں گے کہ جو ملک میں جس طرح دعا زہرا والی کیس ہے، دوسرے بہت سارے پریسیڈنٹ موجود تھے، تو اس طرف سے ہم لیگلی اس ایشوز پر ڈسکس کریں گے. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو ہے 1929 کا جو چائلڈ جو ہے میرج ریسٹرینٹ ایکٹ کا جو لا ہے، اس لا میں ہی تضادات موجود ہیں. اب اس لا میں ایک طرف کہتا ہے کہ جو چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ اس کی جو ہے اس سے ہی واضح کہ ریسٹرین کی بات کر رہے ہیں آپ ایک طرح سے، اور دوسری طرف جو ہے آپ نے اسی میں سزا بھی دی ہوئی ہے اور جزا بھی دی ہوئی ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جو بلو جو ہے لڑکا ہو تو بلو 18 ایئرس اور لڑکی فیمیل ہو تو بلو 16 ایئرس ایج کی جو ہے جو میریج ہے اس کو آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا ایک سزا دی ہوئی ہے سیکشن 4, 5 اور 6 میں. اس میں 1 منتھ کی سزا پلس 1000 فائن بھی ہے اگر جو لڑکے کی ایج جو ہے اگر 18 ایئر سے ابو ہوں گے، فیمیل کی جو ہے لڑکی کی ایج جو ہے 16 ایئر سے بلو ہوں گے. اسی طرح سیکشن جو ہے 4, 5, 6 میں اگر جو ہے نا اس میں اگر لڑکے کے اوپر کیا سزا ہوگی، اس کے پیرنٹس یا گارڈین اگر اس میرج کو ارینج کرتے ان کے خلاف کیا کس سیکشن کے تحت اور کیا سزائیں ہوگی، اور جو ہے اگر اس کو ارینج کرنے والے جو فیسیلیٹیٹرس ہیں ان کے خلاف کیا قانونی کارروائی ہوگی. اب اسی میں اب کنفیوژن والی بات ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں جی یہ جو ہے میرج تو کہتے ہیں کہ انلیگل نہیں ہے، میرج تو انٹیکٹ رہیں گے، آپ کے نکاح جو ہے وہ جو ہے نل اینڈ وائٹ نہیں ہوگی. اب ایک طرف آپ جو نکاح کو جائز قرار دے رہے ہیں، اب سیم اسی لا میں آپ کہتے ہیں نہیں، اب کرمنلی آپ ان کو جو پینلٹی بھی دے رہے ہیں کہ ان کو سزا بھی دے رہے ہیں. اچھا، یہ ایک ایبڈکشن کا کیس ہے، مبینہ طور پہ اغوا کا کیس ہے، تو اس میں کس حد تک یہ سسٹین کر سکتا ہے؟ کیونکہ ایک بندہ جو کہ فورسفلی اغوا ہے اور اس کے ساتھ ناجائز طور پہ ان کو لے جا کے نکاح کیا گیا، فورسفلی نکاح ہوا ایک طرح سے، تو ایسی حالات میں کیا یہ سروائیو کر سکے گا یہ والا نکاح نامہ یا نکاح کا جو قانون ہے، جو نکاح ہوا ہے دو پارٹیز کے درمیان مبینہ طور پہ، جو کہ غیر قانونی غیر شرعی عمل بھی ہے، کیونکہ ان کے والد جو ہے خود جو ہے اس میں اگر شرعاً دیکھا جائے تو وہ والی خود جو ہے اپلیکنٹ ہے، کمپلیننٹ ہے، تو کمپلیننٹ بھی میدان میں اترا ہوا ہے. تو کیا یہ نکاح ایبڈکشن کے معاملے میں شروع کے سٹیج میں ہی نل اینڈ وائڈ ہو سکتا ہے؟ اب یہی اگر ہم ایبڈکشن، چونکہ ہمارا تو جو ہے کمپلیننٹ کا سٹانس یہی ہے، چونکہ بچی مائنر ایج ہے، 13 ایئرس اس کی ایج ہے، اس کو جو ہے نا زبردستی انہوں نے اغوا کر کے لے کے گئے ہیں. اپنی جو ساری چیزیں فوٹیجز بھی آ گئی اور ایف آئی آر بھی کٹی گئی ہے. 20 تاریخ کو گھر سے ان کو اغوا کر کے لے کے 21 تاریخ کو جو ہے 21 جنوری کو ایف آئی آر ہوتی ہے. اب ایف آئی آر کے بعد جو ہے 23 تاریخ کو وہ نکاح نامہ اور جو ہے ان کی ایفیڈیوٹ وغیرہ سامنے آتی ہے، اور جا کے 2 مہینے کے بعد جو کہ 20 تاریخ کو جا کے 2024 کو جا کے وہ جو ایبٹ آباد میں جا کے وہاں سے ایک جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے جب 164 کی جو بیان ہو رہی ہے، اب ہم نے دیکھنا ہے اس 164 کے بیان کی کیا لیگل ویلیو ہے. اب کمپلیننٹ کا موقف یہ ہے چونکہ بچے کو ایبڈکٹ کیا گیا ہے، ایبڈکشن تھی، بعد میں انہوں نے اس کو مینیج کر کے اس میں جو ہے فورج اینڈ فیبریکیٹڈ طریقے سے اس کو نکاح میں کنورٹ کر دیا ہے. اب یہ تو آنریبل کورٹ نے دیکھنا ہے کہ شی واز آئیدر ایبڈکٹڈ اور فورسفلی اس کے ساتھ نکاح کی. یہ تو اب آئیں گے پرون کنٹرا ایویڈنس آئیں گے، کورٹ میں ٹرائل چلے گا تو پتہ چلے گا. لیکن جب ایف آئی آر ہوئی ہے تو اس میں اغوا کی ایف آئی آر ہے نا؟ ایف آئی آر میں تو اغوا کی ہے، لیکن چونکہ اب کورٹ میں جو نارمل جو کورٹ جو یہاں پریکٹس چل رہی ہے جو ملک میں، جہاں پہ 164 کی جو بیان جب لڑکی کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، تو اکثر کورٹس میں ہم یہ دیکھتے ہیں جب لڑکی کی 164 کی جو بیان جب آ جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں جو ایکیوز پارٹی جا کے ہائی کورٹ پہ جا کے وہ ایف آئی آر کویشمنٹ میں جاتے ہیں، اور اکثر کویش ہو جاتے ہیں کہ چونکہ لڑکی کا جو فری کنسنٹ سے ان کی 164 کی جو ہے بیان آ گئی ہے، تو اسی گراؤنڈ پہ جو ہے نا وہ جو ہے ایف آئی آر ہی کویش ہو جاتا ہے. اچھا،
لیکن ہم جو اس کیس کی جو ہے سینیریو اور فیکٹ اینڈ سرکمسٹنس تھوڑا ڈفرینٹ ہے. وہ اس وجہ سے ہیں کہ جو یہ 20 تاریخ کو جو 20/3 جو 24 کو جو ایک جو ایفیڈیوٹ جو آتی ہے 164 کی جو بیان کے لیے جب جاری جو بیان کرواتے ہیں, اس میں جو ایک جو ہے وہ ہے ایفیڈیوٹ اور ایک جو ہے نا میڈیکل سرٹیفکیٹ انہوں نے جو ایگزیبٹ کروایا گیا ہے. اب ہم نے دیکھنا اس میڈیکل جو ہے سرٹیفکیٹ کی کیا لیگل, اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں. ایک پرائیویٹ کلینک کا ڈاکٹر کیسے جو ہے نا اس نے انڈر واٹ ان لا شی جو ایشو دیٹ میڈیکل سرٹیفکیٹ, تو وہ اس میڈیکل سرٹیفکیٹ میں جو 16 ایئرس ایج جو ڈٹرمن کی ہے, اور اسی کو مجسٹریٹ صاحب نے اسی کو بیس بنا کر اسی کی بیس پہ 164 کے بیان کروا, چونکہ اس کا بیس جو ہے وہاں سے ہی انلیگل اور انلافل جو اسٹیٹمنٹ دی ہے. تو اب اٹ شوز کہ اس ایفیڈیوٹ میں بھی فورسفلی اس کا مذہب بھی چینج کر کے اس بچی کا اس ایفیڈیوٹ میں ان کی بدنیتی وہیں سے واضح ہوتی ہے. تو یہ چیزیں بہت ساری چیزیں سوالات جنم لے رہی ہے کہ اس کی اب دیکھنا ہے کہ آنریبل چیف کورٹ اس میں کس طریقے سے اس پہ کس طرح سے آگے لے کے چلتی ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ کیونکہ جو نادرہ کا ان کا جو سرٹیفکیٹ ہے, برتھ سرٹیفکیٹ ہے, یعنی کہ فارم پہ جسے کہتے ہیں, وہ سرفیس ہوا ہے. اس کے بعد اسکول کے ڈاکیومنٹس کے اندر اس کی جو ڈیٹ ہے اس کو دیکھیں تو تقریباً پونے 13 سال, پورے 13 سال بھی نہیں ہے. تو ان حالات میں کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ جو فوج ڈاکیومنٹس ہے ان کی انڈورسمنٹ ہو؟ کیونکہ یہاں اوریجنل تو ظاہر بات نادرہ کے پاس ریکارڈ موجود ہے. آپ ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ ریکارڈ نکالیں گے تو آپ کا پرنٹ ہو کے ریکارڈ آ جائے گا. اس ریکارڈ کے اندر کی تو ان کی عمر جو ہے یہ 2011 کی پیدائش ہے, 2011 کے دسمبر کی پیدائش ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ جب اوریجنل ڈاکیومنٹس اور فوج ڈاکیومنٹس کا کمپیئر کرایا جائے گا تو اوریجنل ڈاکیومنٹ تو پریویل کرے گا, اور بالکل پریویل کرے گا. چونکہ دیکھو اب جو پریزمپشن آف ٹروتھ حاصل جو سرکاری ڈاکیومنٹس ہے, اب جن کی جو ڈیٹ آف برتھ کے حوالے سے, اسکول سرٹیفکیٹ کے حوالے سے, اگر اس کے علاوہ بھی اب سپریم کورٹ کے پاس چیف کورٹ کے پاس واسٹ پاور ہے, ہو سکتا ہے وہ اس میں اسی کیس میں وہ میڈیکل بورڈ تشکیل دے. میڈیکل بورڈ چونکہ بچی کی جو ہے اب چونکہ ویڈیو ہمارے سامنے آئی ہے, اس کے اپیرنس سے واضح ہو رہا ہے کہ بچی بلو دی ایج آف 13 ہے. اچھا یہ بتائیں کہ پھر یہ کورٹ بھی آخر جب ایک اتنا بڑا ڈاکیومنٹ موجود ہے نادرہ کا, کیا کورٹ نادرہ پہ ٹرسٹ نہیں کرے گی؟ کیا اس ہاسپٹل پہ جہاں سے یہ سرٹیفکیٹ ایشو ہے اس پہ ٹرسٹ نہیں کرے گی؟ کیا کہتے ہیں, کیا وہ جو اسکول کا سرٹیفکیٹ ہے, یہ 3 سرٹیفکیٹس آپ کے پاس موجود ہیں, تو پھر علیحدہ سے بورڈ فارم کرنے کی ضرورت؟ یہ تو انیشیل سٹیج پہ یہ کیس اڑ جاتا ہے, یہ نکاح جو نل اینڈ وائڈ نہیں ہوگا. نکاح نل اینڈ وائڈ اس وجہ سے نہیں ہوگا چونکہ چائلڈ میریج ریسٹرینٹ ایکٹ کے تحت نکاح انلیگل اور انلافل نل اینڈ وائڈ نہیں ہو سکتا. اس پہ صرف آپ نے استغاثہ فائل کرنا, اس کے الگ پروسیجر موجود ہے. آپ نے جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس 196 کے کوگنیزنٹ سیکشن 200 CRPC کے تحت آپ نے پھر وہ استغاثہ فائل کرنا ہے, پھر اس میں وہ ایک لمبا پروسیس ہے, اس میں سزا جزا. اب یہاں پہ جو آپ جس چیز کی جو بات کریں, جس ڈاکومنٹس کی جو ہے کیا کہتے ہیں جس کو نل اینڈ وائڈ قرار دینے کی بات کریں, چونکہ 164 کی بیان ہم نے اکثر جو کورٹ کی جو کامن پریکٹس کی بات ہے, جب جوڈیشل مجسٹریٹ پر 164 کی جب اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ اتھارٹی ہوتی ہے. بے شک ڈاکومنٹس آپ نہ بھی ہوں, وہ 164 کی اسٹیٹمنٹ وہی اتھارٹی ہے. اب فار دی سیک اگر اس میں بلو دی ایج 16 آ بھی جائے تو وہ تو میریج تو انٹیکٹ رہے گا, وہ نکاح تو وہ نل اینڈ وائڈ تو نہیں ہو سکتی. ہاں البتہ اب سپریم کورٹ میں اب واضح اس میں جو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کی ایسی ججمنٹ نہیں ہے. حال ہی میں جو بابر ستار صاحب نے جو 2022 PLD جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک جو ججمنٹ دی ہے, اس میں جو ہے ایک پورا اس پروسیڈنگ کو انہوں نے جو چونکہ نل اینڈ وائڈ قرار دیتا, اس پورا نکاح کا پورا پروسیجر کو اب جو ہے نا وہ اس کو نل وائڈ قرار دیا تھا. اسی طرح سپریم کورٹ کی بھی ایک ججمنٹ ہے 1970 کی غالباً, تو اس میں بخشی ورسز بشیر خان والے کیس میں, اس میں بھی سپریم کورٹ نے جو ہے بچی کو اس کی جو ہے کسٹڈی سے نکال کر جو ایکیوزڈ کسٹڈیکل پیرنٹس کے حوالے کیے ہیں, لیکن وہاں بھی انہوں نے کلیئرلی یہ نہیں کہا کہ جو ہے اس کی نکاح جو ہے نل اینڈ وائڈ ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے. اس کے حوالے سے بہت ساری کنفیوژن موجود ہے. اب چونکہ اس میں جو ہے نا اب ملک میں پراپر لا بنی نہیں ہے کہ بلو دس 18 یا 16 ایئر کی کیا نکاح نل وائٹ ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے. اب اس میں ایشو یہ آتا ہے, ریفارم لانے کی کوشش کی تھی جو ہے نا پورے ملک میں ایک جو ہے نا سینٹ میں, بلکہ شیر رحمان نے جو بل جب لے کر آئی تھی تو وہاں پر جو ہے وہاں مذہبی تنظیموں نے اس کے اوپر جو ہے نا اس کے اوپر وہ کی تھی کہ بھائی نہیں, ریزسٹنس انہوں نے ریزسٹ کی تھی کہ بھائی نہیں, چونکہ اگینسٹ دی انجیکشن آف اسلام ہے. اب اسلام میں اور جو ہے اور جو اسلامی نظریاتی کونسل بھی اور جو ہے
اسلامی شریعہ کو اللہ جو ہے وہ بھی ان چیزوں کو ایلو نہیں کرتے. تو یہ ریزسٹنس موجود ہے. اب یہاں پہ کیا کہتے ہیں ہمارے ملک میں اب مختلف سیکٹس ہیں, مختلف جو ہے نا اسکول آف تھاٹس ہے. اب یہاں پہ کہتے ہیں جو پیورٹی کو جو ہے نا اگر بچی کی ایک پیورٹی کو اگر اس کے جو ہے اب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ایک فیمیل کی منسٹرول پیریڈ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اگر یہ سمٹمس آ جائے, یہ چیزیں آ جائے, پھر جا کے جو ہے نا وہ شادی کر سکتی ہے, نکاح کر سکتی ہے. اب لا کلیئر واضح کوئی اس ملک میں کوئی ایسا لا نہیں ہے کہ جس کی بیس پہ ہم جو ہے نا اس کو پورا پروسیڈنگ کوئی نل وائٹ قرار دے یا کوئی جو ہے نا کلیئر پکچر لیکن ہمارے سامنے آئے. جب اگر شریعہ لا کو بھی لے لیں تو اس میں بھی دیکھیں نا, اس میں ولی کا کانسنٹ لازمی ہے, تو ولی خود کمپلیننٹ ہے, تو ایسے میں وہ تو انٹیکٹ نہیں رہے گا. اب اس میں وہی کنفیوژن موجود ہے نا. اب بہت ساری جو اب اب خاص طور پر جو مائنارٹیز کی جس طریقے سے اب سندھ میں ہم دیکھتے ہیں ہندو کرسچن بچیوں کو جس طریقے سے وہ فورسفل طریقے سے کرتے ہیں, اب کنورجن کر کے لے کے آتے ہیں, لیکن وہ جو ہے نا کورٹس میں جا کے بعد میں ایف آئی آر بھی پیش ہو جاتے ہیں, وہ نکاح بھی انٹیکٹ رہتا ہے. تو اس میں بہت ساری کنفیوژن موجود ہے. ریفارمس لانے کی ضرورت ہے, اس میں جو امینڈمنٹ کی ضرورت ہے پراپر طریقے سے, تب جا کے چیزیں. سردست یہ جو ہم نے آج کی 2 ڈیولپمنٹس دیکھی ہیں, ایک تو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا معاملہ ہے, دوسرا جو ہے لڑکی کو ریکور کر کے عدالت میں پیش کرنے کا معاملہ ہے. ایک کی ڈیٹ ہے 2 اپریل اور ایک کی ڈیٹ ہے 4 اپریل. آپ کیا کہیں گے کہ جب یہ عدالت کے پاس لے کر آتے ہیں, عدالت کے سامنے پیش کرتے ہیں لڑکی کو گرفتار کر کے, چونکہ اگر اس کے آگے جائیں گے تو باقاعدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہو, تو اگر وہ اس سے آگے جانا چاہتے ہیں, کوئی پلی لیتے ہیں, کیونکہ یہ 20 جنوری سے آج تک تقریباً 2 ماہ ہو چکے ہیں, 2 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے. اس 2 ماہ سے زائد کے عرصے کے اندر پولیس ہیز بین بیڈلی فیلڈ ٹو پرفارم اٹس ڈیوٹیز. ایک شہری کو حفاظت دینے میں ناکام ہو چکی ہے, ایک ایسا شہری جو غریب شہری ہے. اگر یہ واقعہ کسی بڑے گھرانے کے پاس ساتھ پیش آتا تو ان کی دوڑیں لگ جاتی اور فوراً ان کو گرفتار کر کے پیش بھی کرتے اور اپنی من مرضی جو ہے فیصلے بھی لیتے. چونکہ یہاں پر یہ غریب کی بچی ہے تو سوسائٹی کے اندر یہ ہیوز اینڈ ہیوز ناٹس کا بھی ایک پرابلم ہے بہت بڑا, طبقاتی ایک کشمکش بھی ہے, طبقاتی تفریق بھی ہے. تو اس کی بنیاد کے اوپر بھی جو ایک عام آدمی ہوتا ہے بڑے حد تک پرسیکیوٹ ہوتا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ اب دیکھنا ہے کہ آنریبل چیف کورٹ اس کو کس طریقے سے لے کے چلتی ہے, چونکہ اس وقت پوری جو ہے نا گلگت بلتستان میں ایک جو ہے نا ایک برننگ ایشو ہے. اب سب کی نظریں اسی پہ ہیں کہ اس کیس کے اوپر کہ اس کو ایز اے ٹیسٹ کیس کے طور پہ اب اس کو ہم نے دیکھنا اس کی کیا آؤٹ پٹ اور کیا رزلٹ ملتا ہے, چونکہ اس کا جو بہت بڑا امپیکٹ جانا ہے. اب ہم آنریبل چیف کورٹ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کیس کو جو ہے ایز اے جو ہے نا ٹیسٹ جو ہے نا کہ اس پہ طور پہ لے لیں اور اس کیس کو جو منطقی انجام تک پہنچائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آنریبل چیف کورٹ کس طریقے سے اس کیس کو ملزمان کو کس طریقے سے اس کو لے کے چلتے ہیں. امید یہی ہے کہ آنریبل سپریم چیف کورٹ اب جو کیس کی فیکٹ اینڈ سرکمسٹانس کو دیکھ کر, چونکہ یہ جو ہے فورسفل طریقے سے جو ہے ان کو میریج کی طرف لے کے جانے کی کوشش کی ہوئی تو اغوا ہی ہے. اب اغوا میں اب انہوں نے دیکھنا کہ کس طرح سے وہ کلپریٹس کو سزا دیتے ہیں. امید ہے کہ آنریبل جو ہے نا چیف کورٹ ملزمان کو وہاں پہ ہی جو ہے نا ان کو وہاں پہ جو لڑکی کو وہاں سے ان سے ملزمان سے بازیاب کروائیں گے. تو دیکھنا ہے کہ وہاں پہ کس طریقے سے کیا وہ بالفرض اگر بالفرض لڑکی کی بازیابی ہوتی ہے تو وہ ان کی سپرداری کس ادارے کے پاس ہوگی؟ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے پاس چلی جائے گی. اب یہ آنریبل جو ہے نا چیف کورٹ کے پاس وسیع اختیار. اب اس کے پاس 2-3 آپشن ہیں. اب وہ سارا فیکٹ اینڈ سرکمسٹانس کو دیکھنے کے بعد کیا وہ بچی کو ہو سکتا ہے اسی جو اس کے ہسبینڈ جو اب چونکہ جو ہے نکاح ہوئی ہے اسی کے حوالے کر سکتے ہیں, ہمارا ملزم کے حوالے بھی کر سکتے ہیں, پہلا آپشن. سیکنڈ آپشن یہ ہو سکتا ہے وہ دارالمان بھجوا دے. تھرڈ آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ بچی کو پیرنٹس کے حوالے کر دیا جائے. یہ تینوں آپشن موجود ہے. اب وہ کس طریقے سے کیسے لے کے چلتے ہیں. اچھا اساتذہ یہ بتائیں کہ جو اس وقت ظاہر بات ہے وہ ساتھ ان کے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکا بھی تو تھوڑا ایک اس کو دیکھیں تو وہ ہی از ناٹ اٹینڈ ہز ایڈلٹہڈ, اگر قانونی اعتبار سے دیکھا جائے اس کے ڈاکومنٹس اگر ہم پرکھیں تو اس میں وہ بھی ایڈلٹہڈ کی طرف نہیں آیا. ابھی اس کا بھی 1 سال رہتا ہے. ان کی عمر 17 سال ہے کنٹمپریری لاء کے مطابق. اسلامی لاء کے مطابق تو کچھ اور انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے, لیکن کنٹمپریری لاء کے مطابق ان کی عمر 17 سال ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ایسا لڑکا بغیر کسی بندے کی مدد یا اس کے سپورٹ کے, کیا یہ ممکن ہے کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے تک ایک چھوٹی مائنر کو لے کے جائے اور اس کو ایک نامعلوم مقام پہ رکھے اور ان کے فیسیلیٹیٹرز
ضرور ہو سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں کیا اس کا اس کے پس منظر پہ کوئی ایسے لوگ عناصر موجود ہیں جو کہ ان کو انکریج کیا ہے اور یہ ایکٹ کرنے پہ؟ بالکل، وہ ہم نے 364A کی جو ایف آئی آر کروائی اسی مقصد کے لیے، چونکہ ابڈکشن ہوئی ہے ایک بندے کے بعد جو ہے نا اس کی بس کی بات نہیں. اس میں ڈرائیور بھی انوالو ہے، اس پہ دوسرے تیسرے فیسیلیٹیٹرس بھی انوالو ہے. اب دیکھنا ہے کہ ان سارے فیسیلیٹیٹرس کو اور پلس جو مین ایکیوزڈ ہے اس سب کو تو اس حساب سے جو ہے اگر 364A کے تحت سزا ملنی چاہیے. اگر نہ صرف 364A بلکہ اس میں اگر جو ہے ایک جو ہے نا لا میں یہ بھی ہے پاکستان پینل کوڈ کو 375 اور 376 میں اس پہ ریپ کا بھی ان کے اوپر جو ہے نا وہ ان کے اوپر یہ جو ہے ایف آئی آر آلریڈی ہوئی ہے. ریپ کا بھی ان کے اوپر جو ہے نا وہ اس میں اچھا چونکہ بلو دا 16 ایئر ایج ہے بچی کی بھی. اور وہ اچھا اس ساری سچویشن کو اسرٹین کروانے کے لیے ظاہر بات ہے جج جو ہے میڈیکل رپورٹ مانگیں گے، تو کیا میڈیکل اسسمنٹ ٹیسٹ ریفر کر سکتے ہیں ڈاکٹرز کو کہ کوئی بورڈ بنا کے اس بچی کے اوپر کوئی ظلم کوئی جبر ہوا ہے یا جنسی زیادتی ہوئی ہے؟ ظاہر بات ہے وہ ان کو حفظ بجا میں رکھا گیا ہے، تو اس دوران کوئی جنسی زیادتی ہوئی ہے، اگر ان کے یہ سارا معاملہ ہوا ہے تو اس معاملے کو کس کسوٹی میں پرکھا جائے گا، کیسے آگے بڑھایا جائے گا؟ ہوتا ہے ویسے یہ نارملی کہ جو ہے جب 164 کی اسٹیٹمنٹ کے جب بچی کو کسی جو جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس پیش کیا جاتا ہے تو جوڈیشل مجسٹریٹ کیا تھا سیکشن 364 کی CRPC کی جو ایک جو پورا پروسیجر دیا ہوتا ہے اس کو اوبے کرتے ہوئے اس بچی کا اسٹیٹمنٹ جب لیا جاتا ہے تو اس کو سم ٹائم اپنے چیمبر میں بلا کے لے کے جاتے ہیں. وہاں پہ کوئی دوسرا تیسرا بندہ نہیں ہوں گے. ان سے پوچھا جاتا ہے کہیں تشدد تو نہیں کیا، کہیں فورسفل تو نہیں کیا، کہیں ایبڈکٹ تو نہیں کیا. تو یہ ساری چیزیں اس کی فری ول کنسنٹ سے دیکھنے کے بعد مجسٹریٹ جو ہے نا اس کی اسٹیٹمنٹ لیتی ہے. تو یہ تو مجسٹریٹ کے اختیار میں آتا ہے کہ ادھر اس کے اوپر کوئی تشدد تو نہیں ہوا. اب چونکہ 2 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکے اس کیس میں، ہو سکتا ہے آنریبل چیف کورٹ کے جب سامنے جب بچی کو پیش کیا جائے گا تو آنریبل چیف کورٹ ان چیزوں کو یقینی طور پہ اپنے مائنڈ میں تو رکھیں گے، لیکن چیف کورٹ کے پاس واسٹ اختیار ہے، وہ کر سکتے ہیں اس ایشو کو. اگر ان کے ساتھ کوئی ٹارچر ہوئی، کوئی جو ان کے اوپر جو ہے کوئی جو ہے پریشر تو نہیں ہے، زبردستی میں ان سے جو ہے کوئی بیان تو نہیں دلو گیا، زبردستی میں ان کے جو ہے مذہب تو چیز تو نہیں کرا گیا، زبردستی میں یہ ساری پروسیڈنگ تو نہیں کی گئی. یہ چیزیں تو آنریبل چیف کورٹ نے ان چیزوں کو ظاہری باتیں مائنڈ میں رکھ کے دیکھیں. اچھا ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ یہ جو وقوع ہوا ہے، پہلے تو گلگت سے اغوا کیا گیا، اغواکار. اچھا یہ بتائیں کہ پہلے تو گلگت سے لڑکی کو اغوا کر کے KP لے کر آئے، ایک وقوع وہاں ہوا. اب اس کے بعد سے فردر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ KP کے اندر ہوئی ہیں. اب KP کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کا کتنا امپیکٹ پڑے گا آنے والے دنوں میں پروسیڈنگس کے اوپر؟ کیا یہاں پر عدالتوں میں کوئی ریپرزنٹیشن کی ضرورت ہوگی؟ کوئی وکیل جا کے اس کو اس معاملے کو ٹیک اپ کرنے کی کسی کو ضرورت ہے؟ اس میں 2 جو نا پہلو ہے. ایک تو ایف آئی آر کٹی گئی گلگت دینور میں، تو تھانہ گلگت جو ہے نا جوریسڈکشن تو گلگت کی بن گئی. اب وہ آلریڈی جو ہے نا وہاں پہ چل رہا ہے 364 کے حوالے سے، اغوا کے حوالے سے وہ ساری چیزیں وہاں پہ پولیس نے انویسٹیگیشن کری. اب انویسٹیگیشن میں کیا چیزیں کس طریقے سے آتا ہے، ملزمان شامل تفتیش ہوں گے، ان کے بیان اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوگی، وہ ساری چیزیں پہلوؤں کو دیکھنے کے بعد اب وہ ظاہری بات ہے گلگت کی ہی جوریسڈکشن بنے گا. اب چونکہ نکاح ہوئی ہے ادھر KPK میں مانسیرا میں، تو اب وہاں پہ پھر اسی حساب سے اس کو کس طریقے سے وہاں پہ لے کے چلنا ہے. تو آنے والے وقتوں میں وہاں پہ اسی حساب جوریسڈکشن KPK کی حدود میں وہاں پہ بھی ہمیں کیس کو لے کے چلنا پڑے گا. اچھا اس میں چائلڈ رائٹس کی تنظیمیں بھی ہیں، ظاہر بات ہے ایک عرصے سے کام کرتی آ رہی ہیں، اور اس کے علاوہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا ایک بہت بہترین رول ہے. چونکہ دیکھیں آفٹر آل یہ چائلڈ رائٹس کا، سول رائٹس کا، ہیومن رائٹس کا معاملہ ہے، فنڈامنٹل رائٹس کا معاملہ ہے کہ ایک خاتون کو، ایک بچی کو حفظ بجا میں رکھا گیا ہے، ان کے فنڈامنٹل رائٹس کو بریچ کیا گیا ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں. تو ظاہر بات ہے یہ معاملات تو آگے ٹیک اپ ہوں گے. ہمیں امید ہے چونکہ ایک ایسا مومنٹم بنا ہے آپ تمام وکلاء دوستوں کی وجہ سے پورے پاکستان کے اندر سے، جو گلگت بلتستان کے وکلاء ہیں یا جو دیگر جو مختلف جو رائٹس کی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ جو جڑے ہوئے وکلاء ہیں، انہوں نے بھی بڑے بہتر انداز سے ایک مؤثر آواز اٹھایا ہے. اور ہمیں امید ہے کہ گلگت بلتستان اسمبلی بھی کوئی اپنا رول ادا کرے. چونکہ اب تک ایک کوکس کی میٹنگ ہوئی تھی اور جس میں ڈپٹی اسپیکر نذیر احمد صاحب بھی تھے، تو اس میں بھی IG صاحب کو بلا کے ان سے یہی پوچھا گیا کہ وہ بچے کی بازیابی، وہ لڑکے کے حوالے سے، اغواکار کے حوالے سے پوچھا گیا، لیکن لڑکی کو ریکور کرنے کے حوالے سے نہیں پوچھا گیا کہ ان کو کیسے ریکور کیا جائے. تو یہ ایک سمجھے کہ اس معاملے کو انہوں نے کسی حد تک اگنور کیا. مجھے نہیں پتہ کہ وہ کسی مصلحت کے تحت انہوں نے یہ بات کی ہے. ظاہر بات ہے ایک لڑکی تو ایک کسٹڈی میں ہے، آفٹر آل وہ ان کو باحفاظت نکالنا بھی ایک چیلنج ہے.
لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے، چونکہ اس سے پہلے اگر وہ گلگت کے حدود میں ہوتی تو بڑے حد تک وہ کامیابی سے کر سکتے تھے، لیکن اب ان کا اپنا کیا اس میں جو ان کا کردار ہے اس کو بھی اسرٹین ہونا لازمی ہے، کیونکہ اتنے عرصے تک ایک ناکامی کا تاج لے کے آج عدالتوں میں پولیس چلی گئی ہے، تو یہ ایک شرم کی بات ہے اور دکھ کی بھی بات ہے، چونکہ وہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں۔ پولیس بھی ان کو چاہیے تھا کہ پرومپٹ ایکشن لیتے، غریب کو غریب سمجھ کے ٹریٹ نہ کرتے، بلکہ ایک شہری سمجھ کے ٹریٹ کرتے، بلکہ ایک انسان سمجھ کے ٹریٹ کرتے، ایک انسان کی بچی سمجھ کے ٹریٹ کرتے، تو آج یہ واقعہ اس نہج پر نہ پیش آتا اور کسی حد تک ریکور کر کے ان کو ہینڈ اوور بھی کیا جاتا، اور یہ جو اس کے فردر نکاح شکاح اور ساری چیزیں یہ نہ ہوتی۔ آپ یہ بتائیں کہ جو اس وقت موبلائزیشن ہوئی ہے، جو مومنٹم گین ہوا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جو اس وقت ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، لائرز ہیں، وکلاء ہیں، اور اس کے علاوہ میڈیا پر یہ بہترین انداز سے لائم لائٹ پہ آ گیا ہے، اور احتجاج ہو رہے ہیں گلگت میں، ہنزا میں، شناک علاقہ میں، اسلام آباد میں، اور اس کے علاوہ یاسین میں ایک بہت بڑا احتجاج ہوا ہے، اور یاسین کے لوگوں کو بھی ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ اب کراچی میں ہو رہا ہے، لاہور میں بھی ہوگا۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ خود مختلف تحریکوں کا حصہ رہے ہیں۔ بالکل، یہ اس کیس میں خاص طور پہ جس طرح کے جو مومنٹم جو ابھی ہمیں جو نظر آ رہی ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خاص طور پر جو گلگت بلتستان میں جو بچوں کی اس طرح کے جو انسیڈنٹس ہوتے آ رہے ہیں، یہ جو ہے نا واحد کیس نہیں، اس سے پہلے بہت ساری ایسی جو ہے نا ہمیں دیکھنے کو ملی ہے مختلف ضلع میں، مختلف جو ہے نا آگے دیہاتوں میں جا کے، چونکہ ارلی جو ہے نا ایج میں جو ہے نا فورسفل طریقے سے میرج ہوتی ہے، یا اغوا کر کے زبردستی ان کے نکاح کے کیسز بھی ہمارے سامنے آئے ہیں۔ تو یہ چیزیں اب جو ہے نا اب ان کا خاتمہ ہونا چاہیے، اب جو ہے نا اب آواز اٹھی ہے، اب اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے نا اس کا آؤٹ پٹ ریزلٹ ملنے چاہیے، چونکہ اس سے گلگت بلتستان میں اس کے پراپر کوئی لا موجود نہیں ہے۔ حالانکہ جو ہے اس سے پہلے جو ہے پچھلی گورنمنٹ میں اورنگزیب صاحب نے جو ہے نا لے کر آئے تھے کہ اسمبلی میں قرارداد بھی لے کر آئے تھے اس حوالے سے، ڈرافٹ لے کر آئے تھے، لیکن وہاں پہ جو وہ بھی انہوں نے جو ہے نا وہ اسمبلی میں پاس نہیں ہو سکے، چونکہ وہاں پہ آبجیکشنس آ گئے۔ اب وقت کا تقاضا ہے کہ جس طرح KPK میں چائلڈ پروٹیکشن انہوں نے انسٹیٹیوشن بنائی گئی ہے، اب بچوں کے حوالے سے ان میں پراپر انہیں ایک جو بچوں کے حوالے سے اس میں ادارہ قائم ہوا، اس میں پورا جو ہے نا ایک سیکشن 20 سے لے کر 30 تک میں پورا ایک جو ہے نا انہوں نے وہ دی ہوئی کس طریقے سے بچوں کی کیئر کرنا ہے، کس طرح چائلڈ کیئر یونٹس میں کس طرح لے کرنا ہے، وہاں پہ ادارے بنے ہوئے ہیں۔ اب GB میں اس طرح کی کوئی وہ نہیں ہے۔ اب وقت کا تقاضا ہے گلگت بلتستان میں اس طرح کے ادارے بھی قائم ہونا چاہیے، گلگت بلتستان کے اپنی لاز بھی اس حوالے سے آگے جو ہے نا اسمبلی میں قراردادیں پاس ہونا چاہیے، تاکہ یہ اس طرح کی ریشو جو ہے کم سے کم ہو، کیونکہ گلگت بلتستان میں یہ ریشو بہت زیادہ ہے۔ خاص طور پر آپ دیہاتوں میں جائیں گے، گلگت بلتستان دور دراز پسماندہ ایریا میں جائیں گے تو جو ہے نا اس کی ریشو بہت زیادہ ہے۔ اب اس کے جو ہے نا جو معاشرے کے اوپر جو نگیٹو امپیکٹ پڑتے ہیں، ہم نے ان کو روکنا ہے۔ اس سے جو ہے نا بچی کے جو ہیلتھ کے اوپر، آگے جو ہے ان کی تعلیم و تربیت کے اوپر، جو نیکسٹ جنریشن ان کے اوپر جو امپیکٹ پڑتے ہیں، جو بیڈ امپیکٹ پڑتے ہیں، ان کا سدباب اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ اس میں اسٹرکٹ لاس اینڈ جو ہے نا ریگولیشنس ہوں، اور جو ہے نا وہ تب جا کے یہ چیزیں ان فیوچر جو اس طرح کی جو واقعات نہ ہوں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے دیکھا کہ اسمبلی کے جو وزراء ہیں اور چیف منسٹر صاحب ہیں، اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ ظاہر بات ہے وہ ہمارے کسٹوڈین ہیں ہمارے علاقے کے لوگوں کے، کیونکہ انہوں نے قانون سازی کرنی ہے، انہوں نے پالیسی سازی کرنی ہے، انہوں نے بطور ایگزیکٹو اپنا کوئی رول ادا کرنا ہے، تو ہمیں خاطر خواہ کوئی اس طرح کا پرو ایکٹیو رول نظر نہیں آیا۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جو ہمارے سیاسی اکابرین ہیں گلگت بلتستان کے، خواہ اس میں اپوزیشن کے لوگ ہوں، اب جا کے نواز خان ناجی آج بہت زبردست بولے ہیں، اس کے علاوہ کچھ دیگر اپوزیشن کے لوگ بھی بولے ہیں، ممبران بولے ہیں، لیکن یہ کہ ہمیں ٹریجری بینچز کی طرف سے وہ ایک طرف سے کمٹمنٹ اس لڑکی کو ریکور کرانے کے حوالے سے، یہ ٹھیک ہے، دلشاد بانو نے بھی اپنا ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے، اور بھی اس طرح کے اسٹیٹمنٹس تو آ چکے ہیں، لیکن ایک پرو ایکٹیولی بھائی بلائیں، ان سے پوچھیں، باز پوچھ کریں، کیوں اب یہ چیزیں اس حد تک جو ہے نا ڈیلے ہو چکی ہیں؟ ہماری بدقسمتی ہے، دیکھو نا، ہم نے جمہوریت کا مطلب ہے آپ جو ہے الیکٹ کر کے اسمبلیوں میں بیچتے ہیں تاکہ ایک سٹیزن کی جو ہے نا اس کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، لیکن بدقسمتی ہے کہ گلگت بلتستان کی جو ممبران اسمبلی ہے، جتنے بھی اسمبلی ہے جس ضلع سے آتے ہیں، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ایسے بندوں کو الیکٹ کر کے بیچتے ہیں جو اسمبلی میں آپ کی اس طریقے سے آواز نہیں بنتی۔ اور اس وقت آپ دیکھتے ہیں ہمارے گلگت بلتستان میں وزیر اعلیٰ صاحب بیمار، گورنر صاحب بیمار، اب ایک صوبے کی جو ہے نا ایک ابتر صورتحال ہے۔ اسی طرح جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں عدالتوں کی طرف عوام کی جو ہے ایک عدالتوں سے ایک بڑی امیدیں، ایکسپیکٹیشنس ہوتی ہے۔
اب 2 ماہ کے اندر میں آنریبل سپریم اپیلیٹ کورٹ کو, چیف کورٹ کو چاہتا کہ اس میں سو موٹو ایکشن لیتے, اس کیس کو ٹیک اپ کرتے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں صرف سول سوسائٹی نے جا کے اس ایشو کو اٹھایا. اب جا کے یہ جو ہے نا جاگنا شروع ہو گئے ہیں. اب یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ کی جو ہے نا خلاف ورزی ہے. اب جو ہے نا ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اغوا ہوئی ہے, تو اس پہ آواز اٹھانا چاہیے تھا, لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ انہوں نے آواز نہیں اٹھائی. تو اب ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ جو ہے نا اب سول سوسائٹی کو اپنا پریشر بل کر کے رکھے, اس کیس کو جو منطقی انجام تک پہنچائے. بہت شکریہ علی یار صاحب, سابق صدر GBLF راولپنڈی اسلام آباد. یقیناً ہمیں ملٹی پرونگ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. لیجسلیشن فوراً یعنی جنگی بنیادوں پہ گلگت بلتستان کے اندر چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے جنگی بنیادوں پر قانون سازی کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جو مومنٹم اس وقت کریٹ کیا گیا ہے, یہ ایک کاز کے طور پہ اس کو لیا جائے. تمام سول سوسائٹی کے ممبران جو ہے یک آواز ہیں, وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے, ہماری بچیاں جو ہے پروٹیکٹ ہوں. ساتھ ہی میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان کے اندر جو چائلڈ میریج کا ریشو ہے وہ سب سے زیادہ ہے. وہ تقریباً 23 سے 25% کے درمیان ہے. ایک رپورٹ کے مطابق یہ اس کی جو پرسنٹیج بنتی ہے وہ 23 سے 25% ہے, جو کہ الارمنگ سچویشن ہے, ایک الارمنگ یہ فگر ہے. اب یہ ہے کہ ہماری سول سوسائٹی, ہمارے سیاسی قائدین اور جو دیگر تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان پر یہ لازم ہے کہ چائلڈ ریسٹرینٹ ایکٹ کو اپڈیٹ کیا جائے, اس میں قانون سازی کی جائے, اور ہم اپنے بچوں کو پروٹیکشن دیں, ان کے مستقبل کو پروٹیکٹ کر لیں. اور اسی میں ہماری عافیت ہے, اسی میں ہماری ترقی ہے. ہم ہیوز اور ہیوناز کے چکروں سے اب ہمیں نکلنا چاہیے. اس جنگل کے قانون کو ختم کر کے ہمیں سٹیزن کو ایز اے سٹیزن تسلیم کرنا چاہیے. ہمیں شہریوں کے حقوق, ان کے فنڈامنٹل رائٹس, بچوں کے حقوق, سول رائٹس, تمام جو ہم پاکستان خود سگنیٹری ہے انٹرنیشنل جو ایگریمنٹس ہیں اور انٹرنیشنل چارٹرز کے, تو ہمیں لازمی ہے گلگت بلتستان کی جو قائدین ہیں, گلگت بلتستان اسمبلی پر یہ لازم ہے کہ وہ اب قانون سازی کرے. ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے پہلے جو واقعات ہوئے ہیں اس میں ملوث ملزمان کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے. یہ جو واقعہ ہوا ہے فلک نور کا, اس میں بھی ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے, اس بچی کو واپس خاندان کا حصہ بنایا جائے. اور ساتھ ہی ایک اور واقعہ انارہ کا کیس ہے, وہ بہت ہی الارمنگ ہے. ان کی ڈیڈ باڈی ملی ہے, 18 سالہ انارہ, جو کہ آج سے کوئی 24 دن پہلے غائب تھیں. یہ 5 مارچ کا واقعہ ہے, وہ بھی دنیور کے حدود میں, دنیور کے تھانے کے حدود میں یہ واقعہ پیش آیا. ان کا تعلق جو ہے یاسین سے ہے, ان کی ڈیڈ باڈی ملی ہے. اس کو بھی اسرٹین ہونا ہے کہ اس کے پیچھے کون سے عناصر تھے, کیا وہ گھر سے ناراض تھیں, کیا کسی نے ان کو اٹھایا اور مارا, اور یہ سارے معاملات ہیں, اس کو بھی اسرٹین ہونا لازمی ہے. ہم یہ کوشش کریں گے کہ مختلف پلیٹ فارم سے, IMN کے پلیٹ فارم ہو یا دیگر پلیٹ فارمز ہوں, ان سب پہ ہم یک آواز ہو کے ہم اپنے بچوں کی پروٹیکشن کے لیے, ہماری جنریشن کی پروٹیکشن کے لیے ہم اپنی حیثیت میں, اپنی کیپیسٹی میں آواز اٹھائیں, اور تمام ان قوانین کی رسپیکٹ کریں جو کہ مروجہ ہیں. ہم قانون کی خلاف ورزی نہ کریں. اگر قانون کے اندر رہتے ہوئے معاملات کو آگے بڑھائیں تو اس طرح کے واقعات رونما نہیں ہو سکتے. آپ سب کا بہت شکریہ دیکھنے کا.